اللہ اور بندے میں ایک لا تعلقی، سینس آف ایلینیشن، جو بہت بڑی پنشمنٹ ہے، اللہ معاف، بلکہ سب سے سیریس بات ہے یہ، جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور ایک ڈسٹینس فیل کریں اور ایلون فیل کریں. دنیا کی سب سے بڑی لونلینس، سب سے بڑی تنہائی اللہ سے دوری. ٹھیک ہے، تو گناہ اس ڈسٹینس کو انکریز کرتے. کیونکہ دیکھیں نا، انسان اللہ معاف کرے اب گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ، ظاہر ہے فرشتے اس کے ارد گرد نہیں ہوتے، فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اس جگہ سے، رحمت نہیں ہوتی اللہ کی، لیکن امید ہوتی ہے، امید بہت ہے. اللہ گناہ گاروں کو ہی معاف کرتے ہیں، obvious سی بات ہے. اللہ ضرور ہوتے ہیں بندے کی طرف محبت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بندہ نکل آئے اور بندہ جو ہے مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، لیکن گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ویک ہوتا جاتا ہے. ویکنس یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا اللہ سے مدد مانگوں، میں تو بہت ہی ایکسٹرا کر چکا ہوں، کام اسراف کر چکا ہوں گناہوں کے، اب کیا میں نے اللہ سے بات کرنی. ٹھیک ہے، تو پھر بندہ گیو اپ کر دیتا ہے، گیو اپ کر کے وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے استغفار کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، تاکہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں اور اس ریلیشن کو انجوائے کریں. خالق کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ سب سے خوبصورت، سب سے ہیلدی ریلیشن ہے، سب سے بیوٹیفل ریلیشن ہے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کر کے. ٹھیک ہے، یہ تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ فار ہم so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult. کام مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. میں نے جیسے کہا رزق میں تنگی آ جاتی، اس طرح کاموں میں بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا کام کوئی تھا، ہونے لگا تھا، ایک دم مشکل بن گیا، رکاوٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ بندے کو استغفار بڑھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اس موقع پہ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اٹکا ہوا کام جو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے. ایک اسلاف تھے، سلف تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن حافظ تھے. تو انہوں نے ایک کرسچن عورت تھی، اس سے انہیں محبت ہو گئی. بہت خوبصورت عورت تھی وہ، تو ظاہر خوبصورتی کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے. اس کرسچن عورت نے ان کے سامنے شرط ہی رکھی کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ کر جو ہے نا وہ پھر تم مجھے پالو گے. تو وہ جو سلف تھے انہوں نے بات مان لی، اللہ معاف کرے. ہی لیفٹ اسلام فار دا سیک آف وومن، اس سے امپریس ہو گئی. اور پھر جو ہے وہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو قرآن کی جو ہے نا وہ یہ آیت ان کے سامنے آئی، سورہ حج کی، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک انہیں اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اسلام سے چلے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے، آخرت میں بھی خسارے والے. تو وہ اتنا روئے یہ آیت سن کے کہ اللہ نے مجھے میسج دے دیا. انہوں نے توبہ کی اور واپس آئے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ کئی اسلاف آپ کو نظر آئیں گے جو بعد میں محدث بنے، بڑے بڑے ٹیچرز بنے، دیندار لوگ بنے، وہ بہت ڈارکنس میں تھے، بہت زیادہ. جیسے عبداللہ بن مسلم کا واقعہ ہے، امام بخاری کے ٹیچر، شرابی تھے، شراب چھوٹتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، شراب کے نشے میں دھت تھے. ایک دن امام الشابی آئے، جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے، گدھے پہ سوار تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، گدھے پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہوا. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا. عبداللہ بن مسلم نے شراب کے نشے میں دھت بے شرمی سے ان کے سامنے گئے، کہتے بھائی کون ہو تم لوگ، تمہارے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ امام الشابی نے کہا جی میں محدث ہوں. انہوں نے کہا جی محدث کیا ہوتا ہے؟ امام الشابی نے کہا محدث ہوتا ہے جو حدیث سناتا ہے. تو انہوں نے بے شرمی سے کہا اچھا مجھے بھی سنا، دیکھتے ہیں مجھ پہ کتنی اثر کرتی ہے. شراب کے نشے میں دھت تھے تو انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے کہ وہی موقع تھا، وہ بے شرمی سے آیا تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہے جیسے ایک باپ بیٹے کو نہیں کہتا جا پھر جو کرنا کر. تو دیکھیں وہ حدیث ایسا ان کے اوپر گری پہاڑ بن کے. انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت بس توبہ کی ارادہ کیا کہ اللہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ عبداللہ بن مسلم امام بخاری کے استاد، ٹھیک ہے، حدیث کے حوالے سے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. فضیل بن ایاد، ابن ایاد، آپ ان کے کبھی کوٹ سرچ کریں، فضیل ابن ایاد، FUDAYL ابن IBN ایاد IYAD، گوگل پہ. اتنے خوبصورت کوٹس ہیں ان کے، یہ اسلاف میں سے ہیں، 11ویں صدی 12ویں صدی میں سے ہیں غالباً. ان کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ان کی سٹوری کیا ہے؟ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ پتہ نہیں بندے بھی شاید مارے ہوں گے انہوں نے. ان سے سارے ڈرتے تھے حجاز کے علاقے میں، وہیں عرب علاقے میں. تو ایک دن انہوں نے کیا دیکھا جی کہ لوگ ان کے بارے میں نا باتیں کر رہے ہیں. یہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے کہ دیکھو آج رات سفر نہ کرو، فضیل اور اس کا قافلہ اٹیک کر دے گا تم پہ، سب کچھ لے جائے گا. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ کیا میں اتنا برا ہوں کہ دیکھو لوگ مجھ سے اس طرح پریشان ہوتے ہیں. لیکن خیر اس ٹائم نہیں چھوڑا، اس چیز کو کنٹینیو کیا. ایک دن اپنی محبوبہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو ایک لڑکی پسند تھی، تو دیواریں پھلانگتے ہوئے دیکھنے اسے جا رہے تھے اپنی محبوبہ کو.
تو راستے میں ایک گھر سے جب دیوار پھلانگتے ہوئے گزرے تو ایک بندہ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور وہ اس میں اونچی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ حدید کی آیت ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایمان والوں کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں. اور بس یہ آیت دیکھیں نا، ایک موقع ہوتا ہے. یہ آیت ایسا ان کے دل پہ ہٹ ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت کہا کہ اللہ بس اب میں اس زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں. ایک ڈیسیجن ہی ہوتا ہے نا، اور استقامت اللہ دے دیتا ہے. زندگی کو چھوڑا. اور فضیل ابن یاد ایک نام ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی ان پہ سرچ کریں تو کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایک صحابی تھے، دیکھیں وہ شراب کے عادی تھے، وہ بہت مذاقیہ تھے، اللہ کے نبی کو بہت ہنساتے تھے. تو ہر بار حد پنشمنٹ ملتی تھی انہیں، کوڑے پڑتے تھے، شراب کی جو سزا ہے بار بار آتے تھے. تو ایک بار جو ہے کوڑے پڑے تھے تو غالباً حضرت عمر نے یا کسی صحابی نے کہہ دیا لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت، اس میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن گناہوں میں انوالوڈ، ٹھیک ہے، نہیں چھوٹ رہا اس سے، ایک گناہ ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، کچھ گناہ اللہ ٹرائی کرتا ہے انسان کو، وہ اس سے نہیں چھوٹ رہے ہوتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایفرٹ زیادہ کرے، بندہ اس سے تعلق زیادہ قائم کرے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں چھوٹ رہا اس کا مطلب اس کی ایفرٹ یا اللہ سے دعا کم ہے یا اللہ سے تعلق اس کا کم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے.